ترکے سے پہلے میت کا قرض ادا کریں گے یا وراثت تقسیم کریں گے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ جی، میت کا قرض کب اور کون ادا کرے گا اور کب کریں گے؟ جی، سب سے پہلے جو میت مال چھوڑتی ہے تو اس میں 4 طرح کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو تجہیز و تکفین اس کے مال سے یہ کی جاتی ہے، جبکہ اس کے مال سے کرنا ہو، ورنہ بعض صورتوں میں پھر جیسے بیوی ہے تو شوہر جو ہے اس کے مال سے یہ چیزیں ہوں گی، لیکن اگر اس کے مال سے ہی یہ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا اس کے مال سے جو ہے وہ حق متعلق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد قرض کہ جو اس نے جو قرضہ لیا تھا وہ اس کے مال سے ادا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد 1/3 کے اندر جو ہے وہ وصیت جاری ہوتی ہے اگر اس نے وصیت کی ہے۔ اب اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ وراثت کے اندر اس کی تقسیم کاری ہوتی ہے اور جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کے مطابق اسے دیا جاتا ہے۔ یعنی پہلے یہ اچھا اس میں کوئی یہ پروف مانگیں گے، ہر کوئی آگے دعویٰ کر دے قرضے کے حوالے سے، تو کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اب یہ تو اتنے بھلا بالا تو کوئی بھی نہیں ہوتا کہ جو آئے گا تو اس کو اٹھا کے یوں دے دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے یہ بات تو کریں گے نا کہ بھائی پروف کیا ہے، یہ آپ کے ہمارے والد نے یا ہمارے دادا نے یا جو بھی ایکس وائی زیڈ جس کا بھی انتقال ہوا ہے وہ آپ سے انہوں نے قرض لیا تھا اور اتنی رقم قرض لی تھی، تو اس پر کوئی نہ کوئی گواہ تو ویسے ہی طلب کرتے ہیں، پروف تو ویسے ہی کوئی نہ کوئی لیتے ہیں، کوئی لکھت پڑھت اور پھر ایک یقین کی کیفیت یا اس طرح کی ہو کہ ان سے لین دین چلتا تھا، کاروبار کر رہے تھے، کیا ہو رہا تھا، اچانک زندگی میں کبھی اظہار نہیں ہوا یا زندگی میں کوئی ایسی بات ظاہر نہیں ہوئی تو بعد میں ویسے لوگ کرتے تو ہیں، اعلانات تو کرتے ہیں کسی کا لینا دینا ہو تو ہم سے رابطہ کریں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا میت پر قرضہ تھا، اب میت کے پیسے کسی نے لوٹانے، اب انتقال ہو گیا، اور بعض اوقات اس میں جو سامنے والا ہوتا ہے وہ انتہائی کمزور آدمی ہوتا ہے، بعض اوقات بیوہ ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی غریب آدمی ہوتا ہے جس سے اس نے پیسہ لگایا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ مرنے والا چلا گیا، اب آپ کون سے لینا چاہیے تھا، ہم کیا کر سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ تو ان کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے، جب میت کا مال موجود ہے تو پھر قرض اس سے پہلے ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کا حصہ بنے گا۔ اچھا، مال سے مراد پیسہ ہی ہے اور میت نہیں، جو اس کا اچھا اس میں یہ جو آپ نے، میں اس میں تھوڑی سی ایڈ کر دوں، یہ جواب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو پیسے دیے تھے، انہوں نے کاروبار لگا دیے تھے، کاروبار تو ٹھپ ہو گیا تھا، نقصان ہو گیا، جو بھی ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، یا کچھ ایسا بھی معاملہ ہوا، یعنی کیش نہیں ہے۔ میت کے مال سے کیا مراد ہے؟ اس کی گاڑی بھی مال ہے، اس کا گھر بھی مال ہے، کیا ہے؟ جب اس بات کا ثبوت ہو گیا کہ واقعی میت کے اوپر اس کا قرض ہے، قرضہ تھا، ٹھیک، تو جب ثبوت ہو چکا تو اب میت کا جو بھی مال ہے، سوئی سے لے کے جہاز تک جو بھی ہے، اس میں یہ حق متعلق ہوگا، یعنی اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے آپ وراثت تقسیم کر لیں پھر اس کے بعد قرض دیں، نہیں، پہلے قرض دینا ہوگا پھر اس کے بعد آپ کی وراثت تقسیم ہوگی۔ اور مال نہیں ہے تو بھی مکان کی صورت میں تو مال موجود ہے، جی، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کیش نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ ایسا لکوڈ کی کوئی حاجت نہیں ہے، جو بھی ایسیڈ آپ کے پاس ہیں اسے بیچ کر بھی آپ کو ادائیگی کرنا ہوگی۔ میت کا کسی کے اوپر قرضہ ہوتا ہے تو اس میں بھی ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں، بعض خوف خدا والے ہوتے ہیں تو وہ پھر آ کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے قرضہ لیا تھا، تو ان پر یہ لازم ہے کہ وہ میت کے ورثاء کو دیں گے اور کسی ایک ایسے فرد کو متعلق ملک کر دیں کہ جو سب کے درمیان تقسیم کرے گا، اور بہتر یہ ہے کہ سب کے علم میں لے آئے، کہ بعض اوقات کسی ایک کو دے دیتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہڑپ کر جاتا ہے، ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ورثاء میں سے کسی ایک کے پاس میت کا مال موجود ہوتا ہے، جیسے بیٹی کے پاس سونا موجود ہے، بیٹے کے پاس ماں باپ میں سے کسی ایک کا جو ہے وہ کیش موجود ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بتاتا ہی نہیں ہے، پر 6 برس کے بعد کبھی کوئی باتوں باتوں میں بات کھل جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ آپس میں کبھی جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ مسائل آتے رہتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کے۔ تو اس لیے میت کا جو مال ہے اس کی دیانت داری کے ساتھ فوراً تقسیم کاری یہ کر لینی چاہیے۔ تو اگر میت کا مال کسی کے پاس موجود ہے اسے چاہیے کہ فوری طور پر آ کے وہ ورثاء کو اس حوالے سے مطلع کرے اور ان کو وہ قرض واپس کرے۔ اچھا، بعض اوقات تو خدا کا خوف رکھنے والے افراد ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ورثاء کے اندر یہ یتیم بچے ہوتے ہیں اور کمزور لوگ ہوتے ہیں، بیوہ ہوتی ہے، تو پھر ان کے پاس بسا اوقات میت کی بڑے بڑے پلاٹ کی فائلیں ہوتی ہیں، اور وہ پھر اس کے بعد اس کو جس طریقے سے غبن کرتے ہیں اور جو گھماتے ہیں، تو یہ بچوں کو پتا ہوتا ہے، بیوہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہے ہمارے شوہر کی، ہمارے باپ کی ہے، لیکن
ان سے نکالنا یہ ایک طرح سے ناممکن سا ہو جاتا ہے، اور وہ بہت ستاتے ہیں ایسے افراد کو. تو اس لیے جو اس طرح کرتے ہیں، تو بالخصوص یتیم اگر اس کے اندر موجود ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید میں یتیم کے مال کھانے والے کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. اور یعنی آگ بھی بھر رہا ہے اور پھر آخر میں دوزخ میں وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جہنم کے اندر داخل ہوگا. بہرحال ناظرین کرام، بہت اہم موضوع ہے، اور ہمیں اس موضوع پہ جہاں بھی انتقالات، تو ظاہر ہے ہر گھر میں یہ واقعہ پیش تو آتے ہی، انتقال تو ہوتے ہی، تو ہمیں وراثت کے جو مال ہے اس میں بڑی احتیاط سے وہ رہنا ہے. مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے، بہت پیارا رسالہ ہے، قبلہ استاد محترم مفتی فضیر رضا طاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. تو یہ رسالہ حاصل کیجیے، اس کو پڑھنا چاہیے. بلکہ جہاں انتقال وہ ہو تو ان گھر والوں کو تو بطور خاص اس کی یہ پوری کافی اس میں صورتیں لکھی ہوئی کیا کیا ہونا چاہیے. تو کم از کم یہ ایک شرعی طور پر جو ایک شرعی تقاضا ہے اس کا ہمیں خیال ضرور رکھنا چاہیے. تجہیز و تکفین ہی صرف سنت کے مطابق نہیں ہونی، وہ بھی چاہیے، لیکن وہاں دیکھتے ہیں حسان صاحب اگر تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ ہو جس کی اگر مسئلے کے طور پر دیکھیں تو وہاں کوئی گناہ یا کچھ اور معاملہ لازم نہیں آ رہا، کفن میں کہہ لیں، تکفین میں اور تدفین میں، لیکن وہاں 10 بندے اوپر سے بتانے والے ہوں گے گورکن بھی غلطی کر رہا ہوں، نہیں پہلے آپ نے یہ کرنا تھا پھر آپ نے یہ کرنا ہے. تو یہ حالانکہ وہ مستحبات ہوتے ہیں. ہاں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہوں گی. تو لیکن جو اہم اور ضروری اور ایسے لوگ ہی اس میں خاموش ہیں اور چپ ہیں، اور یہی جواب ہے کہ ہم کیا کر سکتے، ہم نہیں دے سکتے، یہ ہمارے پاس ہے نہیں، یہ طرح طرح کے آزار ہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ معاملات بھی شرعی اور دینی رہنمائی کے ساتھ ہی اپنے حل کرنے چاہیے. دارالفتہ اہل سنت سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیے، اور جو بھی شرعی مسائل ہوں ٹیلی فون کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کریں، ورنہ براہ راست حاضر ہو جائیں اور اس کا باقاعدہ شرعی طور پر فتویٰ بھی لے لیں. اور وہ فتویٰ چاہے آپ کے حق میں ہو یا بظاہر آپ کا مال جا رہا ہو، یہ نہیں کہ جب حق میں ہو تو لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے شرعی رہنمائی بھی لے لیں، فتویٰ بھی حاصل کر لیں. جب پتہ ہے کہ فتویٰ میں مجھے جو جواب ملے گا وہ بظاہر میرے حق میں نہیں، یعنی ان معنوں میں حق میں نہیں کہ مجھے دینا پڑے گا یا میرے اوپر کچھ نکل آئے گا، تو پھر لوگ پھر شرعی رہنمائی، پھر فتویٰ، پھر دارالفتہ اہل سنت یا مفتیان کرام کی طرف رجوع کرنا، تو یہ نفس پر ایک بھاری پڑ جاتا ہے. تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ہمیں دین کے احکامات پر چلنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ شریعت مطہرہ کے احکامات کو ہم سب کو سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.